أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور ہرگز تم طاقت نہیں رکھتے ہو، ان تعدلوا بین النساء، یہ کہ تم انصاف کر سکو عورتوں کے درمیان، ولو حرصتم، اگرچہ تم حریص ہو اس بات پر، فلا تمیلوا کل المیل، پس تم مائل نہ ہونا، مکمل طور پر مائل ہونا کسی ایک کی طرف، فتذروها کالمعلقہ، پس تم اس کو چھوڑ دو لٹکی ہوئی، وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کر لو، صلح کر لو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، فإن اللہ کان غفورا رحیما، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے نہایت ہی مہربان۔ وإن یتفرقا، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، یغن اللہ کلا من سعتہ، تو غنی فرما دیں گے اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنی وسعت سے، وکان اللہ واسعا حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک وسعتوں والے، حکمتوں والے ہیں۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاء، سورہ نساء کی آیت نمبر 129 اور 130 ہے۔ پچھلی آیات سے اس رکوع کی ابتدا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے مسائل کا ذکر کیا ہے، معاشرے کے کمزور طبقہ ہے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے جو حقوق ہیں ان کے متعلق اسلام نے بڑی تفصیلی احکامات امت کو عطا فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مرد کے ہاں ایک سے زائد بیویاں ہوں تو یہ بڑا انتہائی ایک خطرناک مسئلہ بن جاتا ہے۔ انسانی فطرت اور طبیعت ایسی ہے کہ بعض چیزوں میں پھر وہ انسان مکمل طور پر انصاف نہیں کر پاتا، اور وہاں پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ ایک ہے ظاہری معاملات، تو ظاہری معاملات کا تو بڑی سختی کے ساتھ حکم ہے کہ آپ نے اس میں مکمل طور پر انصاف کرنا ہے۔ ظاہری سے مراد یہ ہے رہائش ہے تو دونوں کو ایک جیسی رہائش دینی ہے، رہائش کے جتنی آسائشیں آپ نے ایک کو دینی ہیں دوسری کو بھی اتنی ہی آسائشیں دینی ہیں۔ اسی طرح اس کا لباس ہے تو دونوں کا لباس سیم ہونا چاہیے، خوراک ہے تو دونوں کی خوراک سیم ہونی چاہیے۔ ہمارے اکابر میں بعض کے ہاں جہاں دو بیویاں تھیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مشہور ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ترازو رکھا ہوا تھا، تو چونکہ حضرت کے متوسلین تھے، شاگردان وغیرہ کوئی چیز تحفے وغیرہ میں ہدیے میں لے کر آتے تھے، وہیں پر تولتے تھے، آدھا ایک گھر میں جاتا تھا آدھا دوسرے گھر میں جاتا، اور اگر کوئی ایسی چیز آ جاتی تھی کہ جو علی السویہ دو میں تقسیم نہیں ہو سکتی، فرماتے بھئی آپ نے مجھے امتحان میں ڈال دیا، میں کیا کروں، تقسیم ہو نہیں سکتی، اور ایک کے ہاں بھیجوں دوسرے کے ہاں نہ بھیجوں، یہ بڑے مسائل ہیں۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دو بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا
قیامت کے دن اس کے چہرے کا یہ ایک طرف گوشت نہیں ہوگا، یہ صرف ہڈیاں ہڈیاں. ہر بندہ دیکھ رہا ہوگا کہ ہاں بھئی یہ وہ حضرت صاحب ہیں جو دنیا میں یہ حرکت کرتے تھے. تو دو بیویوں کو تو سب کو شوق ہے، پر یہ شوق ہے مہنگا، اور ڈھیر سارا مہنگا ہے، تھوڑا سا نہیں ہے. تو سب کہتے ہیں کہ نہیں جی میں بھی دوجی کرنی، میں بھی دوجی کرنی ہے، لیکن دوجی کا پتہ حالے ہے نہیں کہ دوجی کا مسئلہ کی ہونا. تو مسائل بڑے سخت ہیں. دونوں کے بچوں کو ایک جیسا پیار دینا، معاشرے میں آپ بھی رہ رہے ہیں ہم بھی رہ رہے ہیں، ہوتا ہے ایسا؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے. لازمی طور پر انسان کہیں نہ کہیں اس میں ایک طرف، ہاں ایک ہے قلبی میلان، وہ جو دل کا میلان ہے وہ انسان کے بس میں نہیں ہے. خود رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا میں فرماتے ہیں کہ پروردگار جو میرے بس میں ہے اس میں تو میں تیری توفیق سے انصاف کر رہا ہوں، جو میرے بس میں نہیں ہے اس میں میری پکڑ نہ فرما. کیونکہ جو قلبی میلان ہے یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. لازمی بات ہے انسان کی اپنی اولاد ہو، اولاد میں ایک سے زیادہ پیار ہوتا ہے، دوسرے سے وہ پیار نہیں ہوتا. تو یہ تو پھر آگے اگلا مرحلہ ہے. بیویاں ہوں، لازمی بات ہے یا تو جو بعد میں آنے والی ہے اس سے زیادہ پیار ہوگا، جو پہلی والی ہے اس سے کم ہو جائے گا، یا یہ ہے کہ بعد میں آنے والی ذرا تھوڑے سے اس کو سبق سکھائے گی تو پھر کیا ہے پرانی کی قدر آئے گی تو اس سے ذرا پیار زیادہ ہو جائے گا. تو کچھ نہ کچھ وہ ہوگا. وہ جو قلبی میں اعلان ہے اس پر انسان کا مواخذہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذہ ظاہری امور پر ہے، جو ظاہری اعمال ہیں، ظاہری چیزیں ہیں، ظاہری معاملات ہیں ان پر. تو اس لیے قرآن کہتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور ہرگز تم طاقت نہیں رکھتے ہو، تمہارے بس میں ہی نہیں ہے، ان تعدلوا بین النساء، کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر سکو، انصاف کر سکو. اور ولو حرصتم، اگرچہ تمہیں کیا ہو، تمہاری یہ خواہش بھی ہو، کوشش بھی ہو کہ میں انصاف کروں لیکن کر نہیں سکو گے. تو فلا تمیلوا، ہاں پھر یہ کرو کہ فلا تمیلوا کل المیل، یہ نہ کرو کہ ایک کی طرف مکمل طور پر کیا کر لو، مائل ہو جاؤ. اور فتذروها کالمعلقہ، دوسری بیچاری جو ہے وہ کیا ہے، لٹکی ہوئی ہے درمیان میں، نہ ادھر کی نہ ادھر کی. بندے جب اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جب نباہ نہیں ہو رہا حتی الوسط، تو کوشش انسان یہی کرے نباہ کی. لیکن اگر بالفرض 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 نباہ نہیں ہو سکتا تو پھر جدائی کر دے. اس عذاب میں تو مبتلا نہ رکھیں عورت کہ نہ اس کو فارغ کر رہا ہے اور نہ ہی کیا ہے بیوی بنا کر رکھنا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، تو تم اس کو چھوڑ دو لٹکی ہوئی کی طرح. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صلح کر لو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، فإن اللہ کان غفورا رحیما، چھوٹی موٹی غلطیاں وہ کمی کوتاہیاں بخشنے والا نہایت ہی مہربان ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر آخری موقع آ جائے اور آخری وقت آ جائے کہ یعنی اب نباہ مشکل ہے اور اب کیا کرنا ہے، جدائی ہونی ہے، تو پھر جدا ہو جائے. یغنی، پھر یہ نہ سوچیں کہ جی یہ کیا کرے گی، وہ کیا کرے گا. نہیں، جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے اس کو بھی خاوند مل جائے گا، اس کو بھی بیوی مل جائے گی. اور ہوتا ہے، بے شمار دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جہاں آخری وقت تک معاملات نہیں. دیکھیں یہ انسان کے طبائع اللہ نے پیدا کی ہے. اب دو طبیعتیں ہیں وہ آپس میں میل ہی نہیں کھاتی، وہ آپس میں جوڑ ہی نہیں ہے. تو کب تک انسان اپنے آپ کو اس جہنم میں رکھے گا کہ نہیں جی بس میں نے کیا ہے رہنا ہے، میں نے رہنا ہے. کوئی سکون نہیں ہے گھر میں اور کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے زبردستی اس کو رکھو. نہیں بھائی، اس کو کیا کر دیں، پھر فارغ کر دیں، تاکہ یغنی اللہ کل، اللہ تعالیٰ اپنی وسعتوں سے دونوں کو غنی فرما دیں گے. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ پروردگار اپنے خزانوں میں سے عطا فرما دیں گے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ وسعتوں والے، حکمتوں والے ہیں.
لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ یہ سوچ لینا چاہیے کہ جہاں آگے جانا ہے اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بہت حضرت صاحب ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں جی میں دوسری کر لوں گا، تو جو آنے والی ہے اس کے بارے میں پتا ہے کہ وہ کیسی ہوگی، شاید وہ آپ کو کیا کر لے، یہ پرانی بھی بخشوا دے۔ تو اس لیے حتی الوسع کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جہاں تک ممکن ہو سکے نباہ کی کوشش، لیکن نباہ ہو انسانوں کی طرح۔ نباہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس کیا ہے اس کو سولی پر چڑھایا ہوا ہے ایک عورت، یا عورت جو ہے وہ مرد کو ہر وقت ٹارچر کرتی رہے نہیں، جب نہیں ہو رہا تو پھر سائڈ پر ہو جائے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید احکامات کا ذکر کیا ہے، وہ مزید احکامات انشاءاللہ العزیز قریب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمة یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللہم یا مقلب القلوب، اللہم یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دینک وطاعتک۔ اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفى ونبیک المرتضى صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔